السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک یہ ہے کہ نماز میں جب ہم امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں تو امام کے پیچھے ہمیں کس رکعت میں کیا پڑھنا چاہیے اور کیا نہیں پڑھنا چاہیے، یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ تعالی آپ کو بتائی جائیں گی۔ ایک صاحب کا سوال آیا ہوا تھا کہ حضرت عصر کی نماز میں ہم امام کے پیچھے کیا پڑھیں کیا نہ پڑھیں، تو عصر ہی کی نماز نہیں بلکہ ساری نمازوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ فجر میں، ظہر میں، عصر، مغرب، عشاء میں جب آپ امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں تو آپ کے نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا، تاکہ ساری نمازوں کی تفصیل آپ کو معلوم ہو جائے۔ دیکھیں، امام صاحب کے پیچھے جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو نیت کرنی ہوتی ہے۔ اب وہ چاہے پانچوں وقت میں سے کسی بھی وقت کی نماز ہو، مان لیجئے کہ آپ ظہر کی 4 رکعت نماز فرض پڑھ رہے ہیں تو آپ ایسے نیت کریں، نیت کی میں نے 4 رکعت نماز فرض ظہر کی واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اللہ اکبر کہتے ہوئے لے جائیں اور ناف کے نیچے لا کر کے باندھ لیں۔ اس کے بعد آپ کو ثنا پڑھنا ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد آپ خاموشی کے ساتھ امام صاحب کے پیچھے کھڑے رہیں گے، امام صاحب بھی نیت کریں گے، ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد تعوذ پڑھیں گے، تسمیہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کی امام صاحب تلاوت کریں گے اور کوئی سورت ساتھ میں ملائیں گے۔ یہاں پر آپ کو پہلی رکعت میں صرف اور صرف ثنا پڑھ کر کے خاموشی کے ساتھ کھڑے رہنا ہے۔ جب امام صاحب سورہ فاتحہ اور سورت ملا لیں گے تو اللہ اکبر امام صاحب کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، آپ کو بھی اللہ اکبر کہنا ہے اور رکوع میں جانا ہے۔ رکوع کی تسبیح امام صاحب بھی پڑھیں گے، آپ بھی پڑھنا ہے۔ ایسے ہی سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے امام صاحب کھڑے ہوں گے، آپ کو ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد، یہ آپ امام صاحب کے سمیع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد کہیں گے، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، آپ کو بھی ویسے ہی سجدے میں جانا ہے، سجدے کی تسبیح پڑھنا ہے۔ پھر جو بھی تسبیحات اور تکبیرات ہیں وہ ساری تسبیحات اور تکبیرات جس طریقے سے امام صاحب کہیں گے سوائے رکوع کے ساری تسبیحات اور تکبیرات یہ آپ کو بھی ویسے ہی کہنا ہے۔ رکوع میں امام صاحب سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں تو آپ کو اس کی جگہ پر ربنا ولک الحمد کہنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو ہر جگہ پر وہی چیزیں پڑھنی ہے جو امام صاحب پڑھتے ہیں سوائے قرات کے۔ آپ پہلی رکعت میں ثنا پڑھ کر کے خاموش رہیں گے، اس کے بعد نہ تو دوسری رکعت میں کچھ کرنا ہے قیام کی حالت میں، نہ ہی تیسری رکعت میں قیام کی حالت میں کچھ پڑھنا ہے، اور نہ ہی چوتھی رکعت میں قیام کی حالت میں کچھ پڑھنا ہے۔ ایسے اگر فجر کی نماز ہو تو پہلی رکعت میں ثنا پڑھنے کے بعد خاموشی کے ساتھ کھڑے رہیں قیام کی حالت میں، دوسری میں بھی کھڑے رہیں، ہاں رکوع، سجود اور ایسے ہی قعدہ وغیرہ میں جب آپ جائیں گے تو امام صاحب جس طریقے سے التحیات پڑھیں گے آپ کو بھی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم پڑھیے، دعائے معصورہ پڑھیے، امام صاحب سلام پھیرنے کے لیے جو الفاظ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کو بھی ویسے اسی طریقے سے سلام کے الفاظ کو کہنا ہے اور اپنے سلام کو پھیر دینا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ امام صاحب کے پیچھے مقتدی کو صرف اور صرف قرات نہیں کرنی ہے، بقیہ ساری چیزیں جو انسان اکیلے نماز پڑھتے ہوئے کرتا ہے وہ ساری چیزیں امام کے پیچھے بھی نماز پڑھتے ہوئے کرنا پڑے گا۔ تو آپ جب بھی نماز پڑھیں تو امام کے پیچھے پہلی رکعت میں صرف ثنا پڑھ کر کے کھڑے رہیں، بقیہ رکعتوں میں آپ کو کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے، اور امام صاحب قرات وغیرہ مکمل کر کے رکوع میں جائیں گے، آپ رکوع کریں ویسے ہی کریں جیسے آپ اکیلے پڑھتے تھے، سجدہ ویسے ہی کریں جس طریقے سے آپ جب اکیلے نماز پڑھا کرتے تھے تو کرتے تھے۔ اب انشاءاللہ تعالی اس طریقے سے جب آپ اپنی نماز کو پڑھیں گے تو آپ کی نماز مکمل ہوگی، آپ کی نماز کامل ہوگی۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ آپ کا کلیئر ہو گیا ہوگا۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں احباب کو بھی شیئر کریں تاکہ انہیں بھی دینی معلومات حاصل ہو، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں احباب کو بھی اس چینل سے زیادہ جوڑیں تاکہ انہیں بھی دین کی معلومات حاصل ہوتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔